السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نصر کو ہجے اور روا دونوں سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے تجوید کے کچھ قواعد بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء، اذا جاء، نون صاد زبر نص، را لام پیش رل، نصر، لام کھڑا زبر لا، نصر اللہ، ہا زیر ہی، نصر اللہ، واو لام زبر ول، فا تا زبر فت، والفتح، حا پیش ہو، والفتح، وقف، والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ دیکھیے الف کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس کو حمزہ پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے، اس لیے کہ حمزہ متحرک ہے، اور زال کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ زال کے بعد الف مدہ ہے۔ جیم کو ہم 2.5 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ جیم کے بعد الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے مد متصل ہوگا۔ جیم کو ہم 2.5 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ نون کو یہاں پر صاد میں ملائیں گے اور صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ را کو بھی پر پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے، اور را کو ہم لام اللہ میں ملائیں گے، اور لام اللہ کے دوسرے لام کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اس پر کھڑا زبر ہے، اور لام اللہ کو ہم پر پڑھیں گے، اس لیے کہ لام اللہ سے پہلے را کے اوپر پیش ہے۔ لام اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو کسی حرف پر تو لام اللہ کو پر پڑھا جاتا ہے۔ ہا کو ہم جلدی پڑھیں گے، اس لیے کہ ہا متحرک ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے۔ تو نصر اللہ میں صاد کو پر پڑھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، اور لام اللہ کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے۔ واو کو یہاں پر لام میں ملائیں گے، اس لیے کہ لام ساکن ہے، ساکن حرف اپنے سے پیچھے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اور فا کو ہم تا میں ملائیں گے، لیکن یہاں پر سکون نہیں ہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ فا کو تا میں ملانا ہے، اور ہا کو ہم جلدی پڑھیں گے، اس لیے کہ ہا متحرک ہے۔ تھوڑا یہاں پر وقف مشکل ہے، لیکن یہاں پر ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا ہے، یہاں پر ہمیں قلقلہ نہیں کرنا ہے، یعنی اپنے سکون کو نہیں ہلانا ہے، سکون کو باقی رکھنا ہے۔ کیسے؟ والفتح، والفتح۔ تو یہ لائن پوری ہو گئی ہے، اور اس کے قواعد بھی آپ حضرات نے سمجھ لیے ہیں۔ دیکھیے والفتح پر ہم جب وقف کریں گے تو یہاں پر جو وقف ہوگا اسے کہیں گے ہم وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان اس کو کہتے ہیں کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش دو زیر یا کھڑا زیر الٹا پیش آ جائے تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ یہ 7 حرکتوں میں ہوتا ہے، تو ان 7 حرکتوں میں سے ایک حرکت جو ہے وہ پیش ہے یہاں پر، تو یہاں پر جو ہوگا وقف بالاسکان ہوگا۔ اگر ہم ملا کر کے پڑھیں گے تو بالکل آسان ہے۔ والفتح ورأیت الناس، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، واو زبر وا، را زبر را، حمزہ یا زبر ای،
ورأی، تا نون زبر تن، ورأیتن، نون الف زبر نا، سین زبر سا، ناسا، ورأیتن ناسا، یا دال زبر ید، خوا پیش خو، یدخو، لام واو پیش لو، یدخلو، نون زبر نا، یدخلونا، ورأیت الناس یدخلون، فا یا زیر فی، دال یا زیر دی، نون لام زیر نل، دین ال، لام کھڑا زبر لا، دین اللہ، ہا زیر ہی، دین اللہ، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر وا، افوا، جیم دو زبر جن، افواجن، وقف افواجا۔ اب قواعد سنیے، واو کو ہم جلدی پڑھیں گے اس لیے کہ واو متحرک ہے، را کو بھی جلدی پڑھیں گے، را بھی متحرک ہے، لیکن را کو ہم پر پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ حمزہ کو یا میں ملائیں گے اس لیے کہ یا یہاں پر جو ہے وہ ساکن ہے، اور یہ یا جو ہے یا لین ہے، اس لیے ہم یہاں پر جلدی پڑھیں گے۔ ورأی، ورأی نہیں پڑھیں گے اس کو، ورأی، تا کو نون میں ملائیں گے اور نون کے اندر جو ہے ہم غنہ کریں گے، ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، اور دوسرے نون کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ دوسرے نون کے بعد جو ہے وہ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ سین متحرک ہے اس لیے جلدی پڑھیں گے، لیکن سیٹی کی طرح آواز نکال کر کے پڑھیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، یا کو دال میں ملائیں گے اور دال میں ہم جو ہے قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کون سا ہوگا؟ قلقلہ صغیرہ۔ خا کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ لام کو واو میں ملائیں گے، یہاں پر جو واو ہے وہ واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ نون متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ فا کو یا میں ملا کر کے پڑھیں گے، یا مدہ ہے اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ دال کو یا میں ملائیں گے اور دال کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ دال کے بعد میں یا مدہ ہے۔ یا مدہ کی پہچان یا ساکن ہو، یعنی یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، اس کی پہچان یہ ہے۔ نون کو ہم لام میں ملائیں گے اور لام کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ دوسرے لام پر کھڑا زبر ہے، لیکن اس لام اللہ کو جو ہے ہم باریک پڑھیں گے۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ لام اللہ سے پہلے اگر زیر ہو تو لام اللہ کو باریک پڑھا جائے گا، اور ہا متحرک ہے اس لیے ہا کو ہم جلدی پڑھیں گے۔ دین اللہ، حمزہ کو فا میں ملائیں گے اس لیے کہ فا ساکن ہے، اور واو کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ واو کے بعد الف مدہ ہے۔ جیم کو ہم یہاں پر جو ہے جیم کو جلدی پڑھیں گے۔ افواجن، یہاں پر گنہ یا اخفا وغیرہ نہیں کریں گے، لیکن جب وقف کریں گے تو یہاں پر وقف جو ہوگا وہ وقف بالابدال ہوگا، وقف بالابدال ہوگا۔ وقف بالابدال کا قاعدہ کیا ہے، رول کیا ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں۔ وقف بالابدال اس کو کہتے ہیں کہ کلمے کے آخری حرف پر اگر دو زبر آ جائیں تو دو زبر کو ایک الف سے بدل دیا جاتا ہے، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ یہ صرف دو صورتوں میں ہوتا ہے، یا تو کلمے کے آخری حرف پر گول تا آ جائے اور گول تا پر جب وقف کریں گے تو گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیا جاتا ہے، وہاں پر وقف بالابدال ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر اگر دو زبر آ جائیں تو وقف کی حالت میں اس کو ایک الف سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے افواجن سے افواجا، اسے کہتے ہیں وقف بالابدال۔ وقف بالاسکان تو آپ نے بارہا سنا ہے، لیکن یہاں پر جو ہمیں کرنا ہے وہ وقف بالابدال کرنا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔
پوری آیت ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. فا زبر فا، سین با زبر سب، فسب با حا زیر بح، فسبح با زیر بی، حا میم زبر حم، بحم دال زیر دی، بحمدی، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، کاف زبر کا، ربی کا، واو سین زبر وس، تا غین زبر تغ، وستغ، فا را زیر فر، وستغفر، ہا پیش ہو، وستغفرہ. وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا. اور کیسے پڑھیں گے وقف کریں گے تو وستغفر، لاسٹ میں چھوٹے ہا کی آواز نکالیں گے، وستغفر. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، ہا الٹا پیش ہو، انہو، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، تو وا، با دو زبر بن، توابن. وقف توابا. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. قاعدہ سن لیجئے، فا کو ہم جلدی پڑھیں گے. فا متحرک ہے، سین کو سیٹی کی آواز نکال کر پڑھیں گے اس لیے کہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اور سین کو با میں ملائیں گے اس لیے کہ با مشدد ہے. اور با کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پیچھے والے سین سے ملا کر اور دوسری مرتبہ با کے بعد میں آنے والے حرف ہا ساکن ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور با کو ہم جلدی پڑھیں گے اس لیے کہ با متحرک ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہے، اور ہا کو میم میں ملائیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے. دال کو ہم جلدی پڑھیں گے اس لیے کہ دال یہاں پر جو ہے متحرک ہے. را کو ہم با میں ملائیں گے اور را کو پر بھی پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے. اور با کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے با مشدد ہونے کی وجہ سے. کاف کو ہم جلدی پڑھیں گے، واو کو سین میں ملائیں گے اور سین کو سیٹی کی آواز بھی دیں گے. ٹھیک ہے. اور تا کو غین میں ملائیں گے لیکن غین کو ہم پر پڑھیں گے اس لیے کہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے. فا کو را میں ملائیں گے اور را کو ہم باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے. یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے را کو ہم باریک پڑھیں گے. اور ہا کو ہم جلدی پڑھیں گے اس لیے کہ ہا متحرک ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے اور یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالاسکان ہوگا. حمزہ کو نون سے ملائیں گے اور نون میں 1 الف کے برابر غنہ کریں گے اور دوسرے نون کو جلدی پڑھیں گے. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے جو واو مدہ کے قائم مقام ہے کھینچنے میں، یعنی 1 الف کے برابر ہا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. نون مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے اس لیے کہ نون مشدد میں یہاں کر گنہ کر کے پڑھیں گے. کاف کو الف میں ملائیں گے اور کاف کو 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے الف مدہ آنے کی وجہ سے. نون متحرک ہے، نون کو ہم جلدی پڑھیں گے اس لیے کہ نون متحرک ہے، جلدی پڑھا جائے گا. اور تا کو واو میں ملائیں گے اور پھر دوسرے واو کو جو ہے ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. دیکھیے تا کو جب واو میں ملائیں گے تو یہاں پر جو قاعدہ پایا جا رہا ہے وہ حرف لین کا پایا جا رہا ہے، یہاں پر کھینچنا نہیں ہے. تو نہیں پڑھنا، توابا. با کے اوپر 2 زبر ہیں، جلدی پڑھیں گے لیکن جب وقف کریں گے تو یہاں پر وقف
ابدال ہوگا. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کو ضرور انشاءاللہ نہیں معلوم ہوئی ہوں گی. ایک تو وقف بالابدال یہ کب ہوتا ہے، اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ ہر روز پڑھیں گے تو ایک دو باتیں آپ حضرات کو نئی ضرور سیکھنے کے لیے ملیں گی، اور جو روز روز سن رہے ہیں انشاءاللہ سن کر بھی آپ کو سبق اچھے سے یاد ہو جائے گا. رب قدیر ہمیں کلام مجید سیکھنے سکھانے کا شوق عطا فرمائے، اور اس کو پڑھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.